السلام علیکم ایوری ون، میرا نام وامق حامد ہے۔ آج کے دن میں اپنے ان دوستوں سے چند گزارشات کروں گا جو کہ شاید میرے ہم اثر ہیں اور سو کالڈ اس پرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ شاید اس وقت 40 پلس ایج گروپ میں ہیں، اور جو کہ اپنے سامنے اپنے بچوں کو اور نئی نسل کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً ہم سب محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیولی تربیت کر سکیں جس کی وجہ سے وہ ایک کامیاب انسان بنے، لیکن شاید ہمارے کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو نوئنگلی اور ان نوئنگلی وہ ہمارے بچوں میں ایسا میسج بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کریٹ ہو سکتا ہے، اور اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ان کی ایون فیوچر کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ 3 رویوں کو میں شیئر کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو پازیٹیو کر لیں تو ہمارے بچے نہ صرف انڈیویجولی بلکہ ایز اے نیشن بھی بڑا ایکسل کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ 3 رویے ہیں جو میں اب آپ سے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلا ہے منفی سوچ اور منفی باتیں۔ اگر ہم زندگی میں اس سے پہلے کسی کام کو نہیں کر سکے یا ہمارے علم میں اس سے پہلے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کسی کام کو کر سکا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بھی وہ کام نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی نوجوان آپ کے ساتھ کوئی نیا آئیڈیا ڈسکس کرتا ہے، کوئی پرابلم کا نیا سلوشن لے کے آتا ہے، تو اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہ کریں۔ یقیناً اس کے ساتھ اپنے تجربے کی بیسس پہ اپنے پروز اینڈ کونس، فائدے اور نقصانات کو شیئر کر لیں، لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ یہ آپ کے اپنے لمیٹڈ تجربات کی بیسس پر ہے، اور اس کو فردر ایکسپلور کرنے کا بھی اس کو کہیں۔ ایک بڑی اچھی جو نوجوان کو سجیشن دی جا سکتی ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ پلان فار دا ورسٹ بٹ ہوپ فار دا بیسٹ۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بچوں کو ڈسکریج نہیں کرے گی بلکہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ ان کو دے گی۔ دوسرا ہے دوسروں کو یا گورنمنٹ کو کوسنا۔ کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں مائنڈ سیٹ کا بہت بنیادی فرق ہوتا ہے، اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کبھی دوسروں کو یا کسی ایکسٹرنل فیکٹر کو بلیم نہیں کرتا رہتا۔ یقیناً ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں ایز این ایکسٹرنل ہم پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو بلیم کرنے کے بجائے ان کا سلوشن دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلوشن چاہے جتنا ڈیفیکلٹ ہو وہ اس پہ ایکشن ضرور لیتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ صرف اور صرف دوسروں کو یا گورنمنٹ کو یا کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یہ وہ میسج دے گا کسی بھی نوجوان کو کہ بجائے اس کے کہ میں کسی کو بلیم کروں یا صرف ٹائم پاس کرتا رہوں کسی دوسرے کو بلیم کرتے ہوئے، بہتر ہے کیوں نہ میں سلوشن کی طرف کام کرنا شروع کروں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے محلے میں کوئی گورنمنٹ کا اسکول ہے اور وہ اچھا کام نہیں کر رہا، تو یقیناً ہم سب گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، اس کو کوسنا شروع کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں کہ کیوں نہ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں، کیوں نہ اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کو لے کے میں اس اسکول میں ایون والنٹیئر کام کرنا شروع کر دوں۔ ہو سکتا ہے اس اسکول کے بچوں کا اسٹینڈرڈ اس طرح سے بڑھ جائے، تو وہ کچھ نہ کچھ سلوشن چاہے وہ امپرفیکٹ کیوں نہ ہو اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے بڑا انسپائرنگ ہوتا ہے اور نوجوانوں میں ایک پازیٹیو سگنل بھیجتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے پاکستان یا اس کے فیوچر سے متعلق شکوک و شبہات اور مایوسی کا اظہار۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جیسے کہ کسی گانے میں تھا کہ پاکستان تاریخ کے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور جانے کل کیا ہو جائے۔ الحمدللہ پاکستان آج تک قائم ہے، اور ریئلی اگر آپ ڈفرینٹ ہیومن پروگریس کے انڈیسیز کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان آج پہلے کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیلنجز نہیں ہیں،
لیکن چیلنجز کو آپ اپرچونٹی بنا کے ڈسکس کریں، اس کو صرف ایز اے مایوسی پھیلانے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ چیلنجز کو ڈسکس کریں، ان کے سلوشن کو ڈسکس کریں، اس کو اپرچونٹی طور پہ سمجھیں۔ اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل کریم کی ہے کہ یقیناً پاکستان میں جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن کریم جیسے اداروں نے بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ پہ ریلائی کریں یا انہی کی طرف دیکھتے رہیں کہ وہ کب اس کو سالو کریں گے، وہ ایسا سلوشن مارکیٹ پہ لے کے آیا جو کہ آج ایک بہت بڑی تعداد کے لیے پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا ایک بہت اچھا آلٹرنیٹ موجود ہے۔ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو لوگوں کے لیے، اسپیشلی نوجوانوں کے لیے بڑا انسپائرنگ ہوتا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ان رویوں سے وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہم صرف پرابلم کو ڈسکس نہیں کریں گے، اور چاہے جتنا بھی بڑا پرابلم ہو ہم ان کے سلوشن کی طرف یقیناً کام کریں گے۔ تو یہ وہ 3 چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، اور یقیناً یہ صرف 3 چیزیں یہ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی بہت سے رویے ہوں جس کی وجہ سے سب کانشیسلی ہم جو بچوں کو میسج دے رہے ہیں وہ شاید اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا رویہ ہے تو یقیناً نیچے آپ کامنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم۔